نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 75 نمبر سبق چل رہا ہے۔ 74 نمبر سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ قافلہ ابو سفیان بچ گیا، لیکن ابو جہل اپنے تکبر کی وجہ سے میدان بدر تک آ پہنچا اور کہا تھا کہ ہم ہر صورت میں لڑیں گے اور 3 دن وہاں رہیں گے اور اس کے بعد ہم جشن کریں گے اور واپس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قافلہ بچ گیا ہے اور ابو جہل نے اپنے لشکر کو لے کر بدر کی طرف روانگی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی زفران سے گزر رہے تھے اور ساتھ ساتھ متعلقہ معلومات جمع فرما رہے تھے۔ ابھی آپ کو یقین ہو گیا کہ ایک خونریز ٹکراؤ ہونے والا ہے اور اس کا ہم نے سامنا کرنا ہے، لہٰذا 3 وجوہات کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب واپس نہیں جائیں گے اور ہر صورت میں ٹکراؤ ہوگا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اگر آپ واپس ہوں گے اور قریش آ کر میدان بدر سے واپس بھی چلے جائیں گے تو ان کی فوجی ساکھ اور قوت کی دھاک اور حمیت بیٹھ جائے گی اقوام عالم میں اور خاص طور پر عرب میں، اور پھر وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھیں گے، لہٰذا یہ موقع فراہم نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول واپس نہیں پلٹے۔ نمبر 2، اس وجہ سے بھی آپ راستے سے واپس نہیں پلٹے مدینہ منورہ کی طرف کہ اگر قریش مکہ کا قافلہ بچ بھی گیا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی اور یہ پختہ بات نہیں ہے کہ یہ میدان بدر تک آئی ہوئی جو بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑا لشکر ہے، یہ بغیر لڑائی کے واپس ہو جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ بات بھی یقینی نہیں تھی کہ یہ قریش واپس جائیں گے اور مدینہ منورہ نہیں آئیں گے، اور اگر یہ مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اگرچہ وہ مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی نہ بھی کریں، لیکن اگر ایسا ہو گیا اور یہ مشہور ہو جائے کہ مسلمان راستے سے واپس ہو گئے اور کفار ان کے انتظار میں راستے میں پڑاؤ ڈال چکے تھے، تو مسلمانوں کی جو شہرت اور مسلمانوں کی جو ہیبت اور مسلمانوں کا جو دبدبہ رسول اللہ کی قیادت میں قائم ہونا شروع ہوا تھا، اس کو نقصان پہنچے گا اور اس شہرت کو دھچکا لگے گا اقوام عالم میں، اور پھر مسلمان ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی طرف گامزن ہو جائے۔ تو یہ ایسی 3 وجوہات تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر صورت میں اب میدان بدر تک جائیں گے اور جہاں ان سے ٹکراؤ کی کوئی صورت بنتی ہے تو وہ بن جائے، اگر وہ خود چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم واپس بغیر ان سے ٹکراؤ کے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے پھر مجلس شورا کا انعقاد کیا اور 2 طرح کے مشورے، یعنی 2 طرح کی مجلس کا انعقاد فرمایا، ایک عام لوگوں کی مشاورت اور ایک کمانڈروں کی مشاورت، جس کی آج کل کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شورا کا انعقاد کیا، کور کمانڈر کا الگ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلاس طلب کیا اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور قومی سلامتی کمیٹی کی طرز پر رائے طلب کی اور تجاویز کو سننے کے لیے اجلاس کو بلایا گیا، اور اجلاس کا ایجنڈا واضح تھا کہ اب موجودہ پیش آمدہ صورتحال پر کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ مسلمان ہر لحاظ سے وہ فاتح اور ہر لحاظ سے وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں۔
لہٰذا آپ نے جب شورا کا اجلاس بلایا تو شورا کا اجلاس بلانے کے بعد جب ایجنڈا سامنے پیش ہوا کہ ٹکراؤ کا معاملہ ہے کفار مکہ کے ساتھ، تو کچھ لوگ گھبرا گئے، جس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم میں یوں کھینچا گیا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس ٹکراؤ کو ناپسند فرما رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدینہ منورہ واپس چلے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت میں رائے طلب کی تو قائدین لشکر میں سے صدیق اکبر اٹھے اور آپ نے انتہائی ایمان افروز تقریر فرمائی اور آپ نے کہا ہم ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کی جلالت شان سب کو معلوم ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی خطاب فرمایا۔ اس کے بعد مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کبھی بھی جو ہے آپ سے جدا نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی قسم اٹھائی، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جب جہاد کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تم جانو اور تمہارا رب جانے، جو ہے نا وہ مخالفین کے ساتھ لڑے، ہم تو یہاں انتظار کریں گے، بیٹھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین مہاجرین بزرگوں کی گفتگو سنی تو سارے جماعت کو حوصلہ ملا، لیکن چونکہ ان تینوں کا تعلق مہاجرین کے ساتھ تھا اور اصل جو گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ انصار کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اصل میں جنگ تو انصار پر مسلط ہونے جا رہی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مشورہ دو، پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، اور مقصد یہ تھا کہ مہاجرین کی طرف سے تو نمائندگی ہو چکی ہے، البتہ انصار کی رائے معلوم کرنی چاہیے۔ اس پر پھر انصار کے بزرگ اور انصار کے کمانڈر سمجھ گئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کھڑے ہوئے اور ایمان افروز تقریر فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے آپ پیش قدمی کریں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں بھی کودنا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے اور ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر آپ برق غماد تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو کودنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہو گئے، آپ پر نشاط طاری ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک قوم تو وہ ہے جو قافلے کے ساتھ چل رہی ہے اور ایک ہمارے ساتھ لڑنے آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا اور یا یہ لڑنے والے آ رہے ہیں یہ ہاتھ آئیں گے، اور البتہ ایک گروہ کو مسلمان قتل کریں گے اور ان کی قتل گاہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر وہی ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول نے دیکھا تھا کہ فلاں فلاں کو قتل کیا گیا ہے وہیں پر ان سرداروں کو قتل کیا گیا، اور یوں مسلمانوں کا ایمانی جذبہ بڑھ گیا اور کفار کے ساتھ میدان بدر میں ٹکراؤ کے لیے تیاری مکمل کرنا شروع کر دی، اور اسلام کا اور مسلمانوں کا جو باقیہ لشکر تھا پھر اس کی ترتیب بندی کی گئی، انشاءاللہ وہ آئندہ کے سبق میں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔